علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شرح جامی کا تیسرا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں: اما بعد فہذہ فوائد وافیۃ بحل مشکلات الکافیہ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ، نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر للولد العزیز ضیاء الدین یوسف حفظہ اللہ سبحانہ عن موجبات التلہف والتأسف، وسمیتها بالفوائد الضیائیۃ لأنہ لہذا الجمع والتألیف کالعلۃ الغائیۃ، نفعہ اللہ تعالی بہا وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل، وما توفیقی الا باللہ وہو حسبی ونعم الوکیل۔ اما بعد میں جو شروع میں لفظ اما آیا، یہ مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ کی جگہ ہے۔ اما بعد یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ کی جگہ آیا ہے، اور اس کے بعد یہ فا جزائیہ ہے۔ حاضہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، فوائد موصوف ہے، وافیۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل ہے، یا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، اور بحل مشکلات الکافیہ یہ مل ملا کر جار مجرور متعلق ہو جائے گا وافیہ کے، اور یہ صفت بن جائے گی فوائد کی، اور فوائد موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گی حاضہ مبتدا کی۔ اور آگے جو للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب میں للعلامہ یہ جو جار مجرور ہے یہ الکافیہ سے حال بن جائے گا، یعنی لفظ الکافیہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے، کہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور کو حال بناتے ہیں، تو یہاں پہ الکافیہ کے بعد جو للعلامہ ہے یہ کیا ہے؟ حال بن رہا ہے۔ آگے المشتہر یہ لفظ علامہ کی صفت ہے، فی المشارق والمغارب یہ المشتہر جو اس میں فاعل کا صیغہ اور اس کو اس میں مفعول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہو رہا ہے۔ پھر الشیخ ابن الحاجب، اس پر تین طرح کے اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اس کو الشیخ ابن الحاجب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الشیخ کی حالت جب رفع پڑھیں گے تو یہ خبر بن جائے گا ہوا مبتدا کی۔ کس کی خبر بنے گا؟ ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گا جو کہ مقدر ہے۔ اور اگر اس کو الشیخ ابن الحاجب بھی پڑھیں تو یہ آنی فعل معذوف کا مفعول بھی بن جائے گا۔ کس کا مفعول بھی بنے گا؟ آنی فعل معذوف کا مفعول بھی بن جائے گا۔ نمبر تین، اس کو الشیخ ابن الحاجب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر الشیخی اس کو پڑھیں تو پھر یہ لفظ علامہ سے بدل بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ لفظ علامہ سے بدل بن جائے گا۔ آگے ہے تغمدہ اللہ بغفرانہ، تغمدہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اسباب تفاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، بغفرانہ یہ جار مجرور اس تغمدہ کے متعلق ہیں۔ تو یہ چونکہ ہم صرف نحوی تحقیق ابھی اس کی کر رہے ہیں۔ آگے ہے واسکنہ بحبوحۃ جنانہ، اسکنہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اسباب افعال، اور جنان جو ہے یہ جنت کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ جنت کی جمع ہے۔ اور اسکنہ فعل ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، راجع بسوئے اسم جلالت یعنی اللہ تعالی۔ بحبوحۃ مضاف ہے، جنانی مضاف ہے، مضاف ہے، اور ہی ضمیر مضاف ہے۔ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بن جائے گا اسکنہ فعل کا، یعنی ہو ضمیر مفعول بھی ہے، اور بحبوحۃ یہ اسکنہ کا مفعول فی ہے۔ آگے ہے نظمتها، نظمت صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، فی حرف جار ہے، سل کی مضاف ہے، التقریری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف، سمتی مضاف، التحریری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور بن جائے گا فی جار کا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا نظمت فعل کا، یعنی جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، اگر ان کا متعلق عبارت میں مذکور ہو تو اس کو کہتے ہیں ظرف لغو، اور اگر عبارت میں مذکور نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر کہتے ہیں۔ آگے للولد العزیز، یہ لام حرف جار، الولد موصوف ہے اور العزیز اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مجرور ہوا لام جار کا، لام جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا نظمت فعل کے، یہ بھی کس کے متعلق ہو جائے گا؟ اب ضیاء الدین یوسف، اس پر تین طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس کو ہوا مبتدا مقدر کی خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ جب خبر بنائیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ عبارت بن جائے گی ہوا ضیاء الدین، ہوا
दीनी। नंबर 2, इसको आनी फ़ेल का मफ़ूल बिही भी बना सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? ज़िया अद्दीनी। नंबर 3, इसको वलद अज़ीज़ से बदल भी बना सकते हैं, तो प्यारा बेटा यानी ज़ियाउद्दीन, प्यारा बेटा यानी ज़ियाउद्दीन। आगे हाफ़िज़हुल्लाहु सुब्हानहु, हाफ़िज़ा सिगा वाहिद मुज़क्कर का फ़िल माज़ी मुस्बत मारूफ़ है, असबाब सामिया यसमाउ, हु ज़मीर मफ़ूल बिही और लफ्ज़ अल्लाह इसका फ़ाइल है। सुबहाना ये मफ़ूल मुतलक बन रहा है सब्बातु फ़ेल का, जो कि हाशिए के अंदर भी लिखा हुआ है। अब मुजिबात तलहुफ़ी व तासुफ़, मुजिबात ये मजरूर बन रहा है अनहरफ़ जार का, और आगे ये क्या है? मुज़ाफ़ है अत्तलहुफ़ की तरफ, और अत्तलहुफ़ ये जो है मातूफ़ अलैह है, वौर फ़तफ़, अत्तासुफ़ ये मातूफ़ है। तलहुफ़ और तासुफ़ ये दोनों बाब तफ़ाउल के मसादिर हैं। आगे वसम्मईतु हा सम्मईतु उसी का वाहिद मुतकल्लिम फ़िल माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ़ असबाब तफ़ईल, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारी जिसका फ़ाइल है, हा ज़मीर इसका मफ़ूल बिही है। बारफ़ जार अल-फ़वाइद ज़ियाया, ये मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मजरूर व बाजार का जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएगा सम्मईतु फ़ेल के। आगे लिअन्नहु लिहाज़ल जमई व तालीफ़ का लिल्लतिल गाया, लाम हर्फ़ जार है, अन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल, हु ज़मीर इसका इसम, लिहाज़ल जमई व तालीफ़ ये मिल मिलाकर ये साबितुन के मुताल्लिक़ होकर ख़बर बन जाएंगे अन्ना की, और का लिल्लतिल गाया ये जार मजरूर भी साबित के मुताल्लिक़ हो जाएंगे। नफ़अल्लाहु ताला बिहा वसाइरल मुब्तदईन मिन असहाबित तासील, नफ़ा फ़ेल है, हु मफ़ूल बिही लफ्ज़ अल्लाह इसका फ़ाइल ज़ुलहाल है, और ताला हाल है, ज़ुलाल अपने हाल से मिलकर फ़ाइल बन जाएगा नाफ़ा फ़ेल का। और फिर बिहा ये जार मजरूर मुताल्लिक़ है नाफ़ा फ़ेल के, और साइर अल मुब्तदईन, साइर इस वजह से मंसूब है कि इसका अतफ़ नाफ़अहु की जो हु ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है उस पर इसका अतफ़ पड़ रहा है। अच्छा जी, अम्मा बादु फ़हाज़िही फ़वाइद वाफ़ियतुम बिहल्ल मुश्किलातिल काफ़िया, फ़ा के बाद जो हाज़िही इसमें इशारा है, इस पर एक एतराज़ है, मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि इसमें इशारा का मुशारुन इलैह महसूस मुबसर होता है, इसमें इशारा का मुशारुन इलैह महसूस मुबसर होता है, जबकि हाज़िही का इसमें मुशारुन इलैह कौन है? किताब। और अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा पहले लिखा है, किताब बाद में लिखी है। जब वो किताब बाद में लिखी है तो फिर इसको इसमें इशारा का मुशारुन इलैह बनाना दुरुस्त नहीं है, यानी किताब इसमें इशारा का मुशारुन इलैह नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो महसूस मुबसर होता है, जबकि किताब महसूस मुबसर नहीं है। इसका जवाब ये है कि खुतबा की 2 किस्में हैं, नंबर 1 खुतबा इल्हाक़िया, नंबर 2 खुतबा इब्तिदाइया। कितनी किस्में खुतबा की? नंबर 1 खुतबा इब्तिदाइया उसे कहते हैं कि खुतबा पहले लिखा जाए और किताब बाद में लिखी जाए, और खुतबा इल्हाक़िया कहते हैं कि किताब पहले लिखी जाए और खुतबे का इल्हाक़ किया जाए, यानी खुतबा बाद में लिखा जाए। तो हो सकता है कि अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने किताब पहले लिखी हो और खुतबा बाद में लिखा हो। अगर किताब पहले लिखी गई हो तो फिर इस सूरत में हाज़िही का मुशारुन इलैह किताब बनाना दुरुस्त होगा, क्योंकि किताब महसूस मुबसर है। इस सूरत में किताब महसूस, क्योंकि वो तो पहले लिखी जा चुकी है। हाँ, अलबत्ता ये एतराज़ उस सूरत में हो सकता है कि जब खुतबा पहले लिखा जाए और किताब बाद में लिखी जाए, तो इस सूरत में ये सवाल हो सकता है कि इसमें इशारा का मुशारुन इलैह महसूस मुबसर नहीं है। तो उसका जवाब ये दिया जाएगा कि अगर खुतबा इब्तिदाइया इसको माने तो फिर इसमें इशारा का मुशारुन इलैह किताब के वो मसाइल होंगे जो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में इतने मुस्तहज़र थे कि अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने उन गैर महसूस मुबसर को महसूस मुबसर के दर्जे में रख कर हाज़िही के ज़रिए उन मसाइल की तरफ इशारा कर दिया, हाज़िही के ज़रिए उनकी तरफ इशारा कर दिया। और हाशिए के अंदर 3 नंबर जो हाशिया है, इसमें भी इसी कौल को तरजीह दी गई है, और लिखा है फ़इन्नहु लिक़ुव्वति अस्बाबिही सारकल मौजूदिल हादिर, बस बेशक वो अपने असबाब की कुव्वत की वजह से मौजूद हाजिर की तरह है, यानी ये जो किताब है ये मौजूद हाजिर की तरह हो गई अपने असबाब की कुव्वत की वजह से। जब इसको मौजूद हाजिर की तरह मान लिया तो हाज़िही के ज़रिए इसकी तरफ इशारा करना दुरुस्त है। और उसके बाद बस ये फ़वाइद काफ़ी हैं बिहल मुश्किलातिल काफ़िया, काफ़िया की मुश्किलात को हल करने में। अब लफ्ज़ फ़वाइद क्या है, इसके हवाले से 4 नंबर हाशिए के अंदर ये लिखा है जमउ फ़ाइदतिन, फ़वाइद किसकी जमा है? फ़ाइदतुन की जमा है का नवासिर व नासिरा, जिस तरह नवासिर नासिरतुन की जमा है इसी तरह फ़वाइद ये फ़ाइदतुन की जमा है। आगे लफ्ज़ आया मुश्किलातिल काफ़िया, तो मुश्किलात का क्या माना है, इसके हवाले से ये हाशिए के अंदर लिखा है कि मुश्किलात का माना है अई मुतशाबिहात,
کہ قافیہ کی مشکلات کو حل کرنے میں کیا مطلب کہ قافیہ کے جو متشابہ مقامات ہیں ان کو حل کرنے میں یہ فوائد کافی ہیں۔ جمع مشکلات، مشکل کی جمع ہے من الاشکال، وہ مشکل جو کہ لفظ اشکال سے نکلا ہے، بمعنی الاشتباہ ہے، اور لفظ اشکال جو ہے وہ اشتباہ کے معنی میں ہے۔ اشکال کا کیا معنی آتا ہے؟ اشتباہ۔ لفظ القافیہ اس کے بارے میں 5 نمبر حاشیے میں لکھا ہے کہ اسم کتاب لابن الحاجب، کہ القافیہ جو ہے یہ امام ابن حاجب کی کتاب کا نام ہے، امام ابن حاجب کی کتاب کا نام ہے۔ تو امام ابن حاجب رحمہ اللہ آپ کی کتاب کا نام قافیہ ہے۔ والتاء للمبالغۃ او النقل یا التانیث، قافیہ کے آخر میں جو تا آ رہی ہے اس میں 3 احتمال ہیں، قافیہ کے آخر میں جو تا آ رہی ہے اس میں، اور یہ 5 نمبر حاشیے میں درج ہیں کہ والتاء للمبالغۃ، تا مبالغہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، او النقل یا نقل کے لیے بھی ہو سکتی ہے، او التانیث یا تائے تانیث بھی ہو سکتی ہے، یا تائے تانیث بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، سائل یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے ابھی حاشیے کے اندر یہ کہا ہے کہ اسم کتاب لابن الحاجب، کہ قافیہ جو ہے یہ امام ابن حاجب کی کتاب کا نام ہے، امام ابن حاجب کی کتاب کا نام ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ کتاب کا علم ہوا، اور علم پر تو الف لام داخل نہیں ہوتا، علم پر الف لام داخل ہے، تو اس کے شروع میں الف لام کیوں آیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم کی نمبر 1 علم منقول، نمبر 2 علم غیر منقول، نمبر 1 علم منقول، نمبر 2 علم غیر منقول۔ علم منقول اس علم کو کہتے ہیں کہ جو پہلے بطور علم نہ استعمال ہو، بعد میں وہ کسی چیز کا علم بن جائے، یعنی پہلے بطور وصف استعمال ہو، بعد میں کسی کا علم بن جائے۔ اور علم غیر منقول اسے کہتے ہیں کہ جو شروع سے ہی بطور علم استعمال ہوا ہو، یعنی بعد میں نقل ہو کر علمیت کی طرف نہ آیا ہو۔ تو جو علم غیر منقول ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آ سکتا، البتہ علم منقول پر الف لام آ سکتا ہے، علم منقول پر الف لام آ سکتا ہے۔ تو لفظ قافیہ جو ہے یہ علم منقول ہے، کیونکہ پہلے یہ لفظ وصفی معنی میں استعمال ہوتا تھا، بعد میں اس کو نقل کیا گیا ہے علمیت کی طرف، بعد میں اس کو نقل کیا گیا ہے علمیت کی طرف۔ آگے للعلامۃ المشتہر کی یہ قافیہ کتاب ہے علامہ کی، جو کہ مشہور ہیں۔ اب علامہ کے آخر میں جو تا آ رہی ہے، علامہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نیچے لکھا 6 نمبر حاشیے میں کثیر العلم جداً، کہ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو اس کو علامہ کہتے ہیں۔ والتاء للمبالغۃ، اور علامہ کے آخر میں جو تا آ رہی ہے یہ مبالغہ کی آ رہی ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ علامہ یہ مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے آخر میں تو تا تانیث کی ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تا تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ تا مبالغہ کے لیے ہے۔ تا کس کے لیے ہے؟ مبالغہ کے لیے ہے۔ اچھا جی، اب پھر سائل یہ سوال کرتا ہے، وہ سوال اس کا جواب حاشیے کے اندر درج ہے اسی 6 نمبر حاشیے میں۔ سائل یہ سوال کرتا ہے کہ علامہ کا معنی بہت زیادہ جاننے والا، تو بہت زیادہ جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے لیے لفظ علامہ کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو انہوں نے نیچے جواب دیا ولا یطلق علی اللہ عز وجل لتوہم التانیث، کہ اللہ عز وجل پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا لتوہم التانیث، تانیث کے وہم کی وجہ سے، یعنی اگرچہ یہ تا مبالغہ کے لیے تانیث کے لیے نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ شاید یہ تا تانیث کے لیے ہے، تو تائے تانیث کا احتمال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ علامہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آگے المشتہر بین السطور کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ بکسر الہاء و فتحہا، اس کو المشتہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور المشتہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ علامہ جو کہ مشہور ہے مشارق اور مغارب میں۔ سائل یہ سوال کرتا ہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ مشارق میں بھی مشہور ہے، مغارب میں بھی مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ 2 طرفیں ہیں ان میں مشہور نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بین السطور کے اندر لکھا ہے اور حاشیے کے اندر بھی لکھا ہے کہ کنایۃ عن جمیع وجہ الارض، کہ مشارق اور مغارب یہ پوری روئے زمین سے کنایا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ علامہ صاحب جو علامہ ابن حاجب ہیں مشرق میں بھی مشہور ہے، مغرب میں بھی، مطلب کیا ہے کہ پوری روئے زمین میں مشہور ہیں، پوری روئے زمین میں مشہور ہیں۔ اب امام ابن حاجب ہیں کون؟ یہ نیچے 8 نمبر حاشیے میں لکھا ہے، وہ شیخ جمال الدین ابو عمر عثمان بن ابی بکر بن یونس، کہ آپ جو ہیں شیخ جمال الدین ابو عمر عثمان بن ابو بکر بن یونس ہیں۔ کان والدہ حاجباً، آپ کے والد جو تھے وہ دربان تھے، تو ان کی نسبت سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن حاجب، یعنی دربان کے بیٹے، دربان کے بیٹے۔ کب پیدا ہوئے؟ حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ 570 ہجری میں پیدا ہوئے، وماتا، اور فوت ہوئے 646 ہجری میں، 646 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور 570 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ لے اپنی بخشش میں، وہ اسکنہ ہو، اور ان کا ٹھکانہ بنائے اپنی جنتوں کے درمیان میں۔
اب لفظ بحبوحہ جو عبارت کے اندر آیا اس کے حوالے سے یہ 1 نمبر حاشیے میں لکھا ہے والبحبوحہ بضم الباء، با کے ضمہ کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے الوسط، کیا اس کا معنی ہے درمیان، اس کا معنی کیا ہے درمیان، وہو منصوب علی الظرفیۃ، اور یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، کس کی بنا پر منصوب ہے؟ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، یعنی یہ مفعول فی بن رہا ہے اسکانہ کا، تو مفعول فی ظرف، مفعول فی جو ہے ظرف، اس کو ظرف بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ والجنان بکسر الجیم مع، اور لفظ جنان یہ جیم کے کسرہ کے ساتھ جمع جنت، جنت کی جمع ہے، یعنی جنت یہ واحد ہے، اس کی جمع جنان آتی ہے، اس کی جمع جنان آتی ہے۔ نظمتها، میں نے ان کو پرویا، ان فوائد کو فی سلک تقریر، تقریر کے دھاگے میں، وسمت التحریر، اور تحریر کی لڑی میں۔ اب سلک اور سمت ان دونوں کا معنی دھاگا ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق ہے، ان میں فرق ہے، اور وہ فرق حاشیے کے اندر لکھا ہے۔ اس سے پہلے کیا لکھا ہے کہ النظم جمع اللؤلؤ فی السلک، کہ نظم کا کیا معنی ہے؟ موتیوں کو لڑی میں پرونا، موتیوں کو دھاگے میں پرونا۔ اب سلک اور سمت میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَالسِّلْكُ الْخَيْطُ، کہ سلک دھاگا ہے، سواء کان فیہ الخرز او لا، برابر ہے کہ اس میں کوئی موتی وغیرہ ہوں یا نہ ہوں۔ وَالسِّمْتُ بِالْكَسْرِ، اور سمت وہ جو کسرہ کے ساتھ ہے، الْخَيْطُ دھاگا ہے، مَا دَامَ فیہ الخرز، جب تک اس میں موتی ہوں، یعنی سلک دھاگے کو کہتے ہیں چاہے اس میں موجود موتی موجود ہوں یا نہ ہوں، جبکہ سمت اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ جب تک اس میں موتی موجود ہوں، تو کہتے ہیں فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ السِّلْكِ، تو یہ جو لفظ سمت ہے یہ سلک سے زیادہ خاص ہے، یہ سلک سے زیادہ خاص ہے، کہ سلک عام ہے جس میں موتی ہو یا نہ ہو دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن سمت اس خاص دھاگے پر بولا جاتا ہے جس کے اندر موتی ہوں۔ آگے حافظہ اللہ سبحانہ، تو لفظ سبحانہ کے بارے میں انہوں نے بتایا نیچے حاشیے میں، منصوب علی المصدریۃ، یہ مصدریت کی بنا پر منصوب ہے، کس کی بنا پر منصوب ہے؟ وعاملہ معذوف وجوباً، اور اس کا عامل معذوف ہے وجوبی طور پر، اس کا عامل جو لفظ سبحت ہے وہ کیا ہے؟ وجوبی طور پر معذوف ہے۔ تو مصدریت کی بنا پر منصوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سبحت کا مفعول مطلق بن رہا ہے، سبحت کا مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ لفظ سبحان مصدر ہے، علم مصدر ہے، یا اسم مصدر ہے؟ تو یہ مصدر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مجرد کا مصدر بنائیں تو پھر مجرد کا جو معنی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا اور چلے جانا، تو یہ معنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور مزید فی کا مصدر بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر مزید فی کا مصدر بنائیں تو یہ کس کا مصدر ہوگا؟ باب تفعیل کا مصدر بنائیں گے زیادہ سے زیادہ، جبکہ باب تفعیل کا مصدر 6 وزنوں پر آتا ہے، تفعیل، تفعیلۃ، تفعال، تفعال، فعال اور فعال، ان وزنوں پر باب تفعیل کا مصدر آتا ہے، جبکہ سبحانہ ان تینوں وزنوں میں سے کسی 6 وزنوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے، لہٰذا یہ مزید فی کا بھی مصدر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب مصدر نہیں ہے تو پھر کیا اسم مصدر ہے یا علم مصدر ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، علم مصدر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ علم مصدر کی جو ہے وہ اضافت نہیں ہوتی، جب اضافت نہیں ہوتی، جبکہ ادھر تو سبحانہ کی اضافت ہے، جبکہ ادھر تو سبحانہ کی اضافت ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، علم مصدر نہیں۔ لیکن حاشیے میں جس چیز کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ اور رہی یہ بات کہ اضافت ہو رہی ہے تو اس کا جواب حاشیے کے اندر دیا گیا ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ وہ عالم لجنس تسبیح، کہ یہ جو لفظ سبحانہ یہ تسبیح کی جنس کا علم ہے، جنس تسبیح کا۔ اب اضافت کی بات رہے گی، وَإِضَافَتُهُ لَا تُبْطِلُ عَلَمِيَّتَهُ، اور اس کی اضافت اس کی علمیت کو باطل نہیں کرتی، اس کا مضاف ہونا اس کے علم ہونے کو باطل، لِأَنَّهَا لِمُجَرَّدِ الْإِيضَاحِ، کیونکہ بے شک وہ محض وضاحت کے لیے ہے، وہ محض وضاحت کرنے کے لیے ہے۔ اچھا جی، آگے ہے، میں نے اس کتاب کا نام فوائد الزیائیہ رکھا۔ اب زیائیہ یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، اور یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہے 4 نمبر حاشیے میں، الزیائیہ نسبۃ الی ضیاء الدین، ضیاء الدین کی طرف نسبت ہے، من قبیل نسبت الشیء الی الباعث، اور یہ نسبت الشیء الی الباعث کے قبیلہ سے ہے۔ کس کے قبیلہ سے ہے؟ الی الباعث کے قبیلہ سے ہے، یعنی شے کی اس کے باعث کی طرف نسبت کرنا۔ تو اب یہ جو کتاب ہے، یہ جو فوائد ہیں، ان کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اس کتاب کے جو باعث ہیں وہ کون ہیں؟ اس کتاب کے باعث ضیاء الدین یوسف ہیں، ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ اضافت نسبت الشیء الی الباعث کے قبیلے سے ہے۔ آگے ہے کہ لِأَنَّهُ لِهَذَا الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ كَلِلَّةِ الْغَایَةِ، کیونکہ بے شک وہ ضیاء الدین یوسف اس کتاب کی جمع اور تالیف کے لیے علت غایہ کی طرح ہیں۔ اب علت غایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علت جو فاعل کے فعل کا باعث ہو، وہ علت جو کہ فاعل کے فعل کا باعث ہو،
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت غایہ۔ تو اب فاعل ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کو لکھنے والے ہیں، تو اس فعل ہے کتاب کو لکھنا، تو فاعل کے فعل کا جو باعث ہے وہ کون ہے؟ ضیاء الدین یوسف ہیں، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتاب لکھی۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے وہ ایک استاد کے پاس پڑھا کرتے تھے، تو ذہن کے لحاظ سے اتنے وہ تیز نہیں تھے، سبق اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے ڈانٹ کر کہا کہ اس قافیہ کو حل کرنا، اس کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، حتیٰ کہ تمہارے والد کے بھی بس کی بات نہیں۔ جب یہ بات کہی تو آپ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور استاد کی بات بتائی۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو چند دن تم ابھی تک مدرسہ میں نہ جاؤ، یہیں پہ گھر میں رہو۔ چند دن جب رہے تو آپ نے اس قافیہ کی شرح لکھی۔ اس شرح لکھنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو وہ شرح دی اور کہا کہ اپنے استاد صاحب کو کہنا کہ یہ مجھے دیکھ کر ہی پڑھا دیں۔ جب آپ لے کے گئے تو استاد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کی معذرت کی اور اس کی تسہیل کے لیے کہا کہ یہ جو آپ نے قافیہ کی شرح لکھی ہے یہ بڑی مشکل ہے، اس کی تسہیل کریں، اس کو آسان کر کے لکھیں۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کی تسہیل کی۔ اب یہ جو جامی ہمارے پاس ہے یہ تسہیل شدہ ہے، اصل وہ جو جامی تھی جو اپنا قافیہ کی شرح تھی وہ بڑی مشکل تھی۔ تو یہ علت غایہ کون ہے؟ ضیاء الدین یوسف ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے وہو حسبی، اور وہ اللہ مجھے کافی ہے۔ تو حسبی کا معنی 8 نمبر حاشیے میں لکھا ہے کافی، جو اللہ مجھے کافی ہے، فی جمیع مہماتی، میرے تمام مسائل میں۔ آگے لفظ حسب کے بارے میں ایک قاعدہ ہے اور بڑا خوبصورت قاعدہ یہاں پہ حاشیے میں بیان کیا گیا ہے کہ حسب مصدر ہے یستوی فیہ الواحد والمذکر وفروعہما، کہ اس میں واحد اور مذکر اور ان کے فروع برابر ہیں۔ واحد اور مذکر کے فروع سے کیا مراد ہے؟ واحد کے فروع ہیں تثنیہ جمع، مذکر کے فروع کون سے ہیں؟ مؤنث۔ تو یہ لفظ ان سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے قاعدہ لکھا ہے وَهُوَ إِنِ اسْتُعْمِلَ بِحَرْفِ الْجَرِّ كَانَ مَفْتُوحَ السِّينِ، اگر لفظ حسب حرف جار کے ساتھ استعمال ہو، یعنی حسب کے شروع میں اگر حرف جار آ جائے، کان مفتوح السین، تو یہ مفتوح السین ہوگا، یعنی اس میں سین پر کیا ہوگا؟ فتح ہوگا، اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ حسب پڑھا جائے گا۔ آگے انہوں نے اس کی مثال بھی دی، نحو ھذا بحسب ذاک ای قدرہ، یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ اس کے حساب سے ہے، یعنی اس کی مقدار کے مطابق ہے، تو انہوں نے لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ بحسب۔ سین پر زبر کیوں پڑی گئی؟ کیونکہ اس حسب کے شروع میں بحرف جار آ گیا۔ وَإِلَّا كَانَ سَاكِنَهَا، اور اگر ایسا نہ ہو تو کانا ساکنہا، حاضمیر کا مرجع سین، تو پھر یہ ساکن السین ہوگا، یعنی اس کی سین ساکن ہوگی۔ تو لفظ حسب اگر اس کے شروع میں حرف جار آ جائے تو سین کے فتح کے ساتھ اس کو حسب پڑھیں گے، اور اگر حرف جار نہ ہو تو اس کو سین کے سکون کے ساتھ حسب پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ وہو حسبی میں جو ہے اس کے شروع میں حرف جار نہیں آیا، لہٰذا اس کو کیا پڑھیں گے؟ حسبی پڑھیں گے، سین کے سکون کے ساتھ حسبی پڑھیں گے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اما بعد، بہر الحمد الصلاۃ کے بعد، فہذہ فوائد وافیۃ، پس یہ فوائد کافی ہیں، بحل مشکلات القافیہ، قافیہ کی مشکلات کو حل کرنے میں، اس حال میں کہ وہ قافیہ للعلامہ، علامہ کی ہے، ایسے علامہ جو مشہور ہیں مشارق اور مغارب میں، یعنی پورے روئے زمین میں۔ اب میں نے اس کی 3 ترکیبیں بتائی تھی تمہیں شیخ کی، تو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیخ ابن حاجب ہیں، میں مراد لیتا ہوں شیخ ابن حاجب کو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی شیخ ابن حاجب، وہ علامہ کون ہے؟ یعنی شیخ ابن، تغمدہ اللہ بغفرانہ، اللہ ان کو اپنی بخشش میں چھپا لے، واسکنہ بحبوحۃ جنانہ، اور اللہ ان کا ٹھکانہ بنائے اپنی جنتوں کے درمیان میں۔ نظمتھا، میں نے ان فوائد کو پرویا، فی سلک تقریر، تقریر کے دھاگے، وسمت التحریر، اور تحریر کی لڑی میں، للوالد العزیز، پیارے بیٹے کے لیے، پیارے۔ اب یہ ضیاء الدین یوسف، یہ بھی اس کو ہوا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، آنی کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ خبر بنائے تو کیا معنی بنے گا؟ وہ ضیاء الدین یوسف ہیں۔ اگر مفعول بھی بنائے تو بنے گا، معنی بنے گا کہ میں مراد لیتا ہوں ضیاء الدین یوسف کو، اور اگر بدل بنائے تو کیا مطلب ہوگا؟ پیارے بیٹے یعنی ضیاء الدین یوسف کے لیے۔ حافظہ اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ اس کی حفاظت کرے، فرمائے، ام موجبات التلہف والتاسف، رنج و غم کے اسباب سے، رنج و غم کے، وسمیتھا، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا فوائد ضیائیہ کے ساتھ، لأنہ، کیونکہ بے شک وہ ضیاء الدین یوسف، لہذا الجمع والتالیف، اس جمع اور تعریف کے لیے، کل علت الغائیہ، علت غایہ کی طرح ہیں، نفع اللہ تعالی بہا، اللہ تعالیٰ ان کو نفع دے بہا، ان فوائد کے ذریعے، وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل، اور اصحاب تحصیل سے مراد طالب علم، اور طالب علموں میں سے تمام مبتدئین کو،
یہ ہو ضمیر پر اس کا عطف پڑ رہا ہے سائرہ کا. تو اصحاب تحصیل یعنی طالب علموں میں سے تمام مبتدئین کو ان فوائد کے ذریعے نفع دے. نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ سے. وہو حسبی اور وہ مجھے کافی ہے. ونعم الوکیل اور کیا ہی اچھا کارساز ہے.